الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ اما بعد، ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور آپ تمام کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کی رحمت و برکت و مغفرت سے مکمل استفادہ کر رہے ہیں، خاص کر روزہ رکھ کر۔ بڑی فضیلت ہے اس مہینے میں روزہ دار کی، چونکہ خداوند عالم نے کہا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ یعنی اتنی اہمیت رکھتا ہے روزے دار کہ روزے کا ثواب، روزے کا اجر صرف خدا ہی دے سکتا ہے۔ حالانکہ بعض چیزوں کے لیے کہا گیا، مثلا آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جائیں تو اتنے حج کا ثواب، اتنے عمرے کا ثواب، اتنے غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی جزا کے لیے خداوند عالم نے کہا الصوم لی، یہ میرا ہے، چونکہ آپ اس مہینے میں اللہ کے مہمان ہیں۔ خداوند عالم توفیق دے روزہ رکھنے کی، اور خوش نصیب ہے وہ جو اس مہینے میں روزہ رکھ لے اور اس مہینے کی حرمت کو باقی رکھے، چونکہ روزے دار کی سانس تسبیح ہے، روزے دار کا سونا عبادت ہے۔ کتنا نصیب والا ہے وہ شخص جو اس مہینے میں، ماہ مبارک رمضان میں۔ لیکن ایک چیز جو میں آپ کے سامنے بعنوان نصیحت عرض کروں وہ یہ کہ جیسے ہم آپ دعا میں پڑھتے ہیں، جب دعا افطار اللہم لک صمتو وعلی رزقک افطرتو، لیکن ایک چیز کی اہم چیز جو رعایت کرنا ہے ہمیں، تاکہ ہمارا روزہ کمپلیٹ روزہ مانا جا سکے، مکمل ثواب ہم کو مل سکے، کیا ہے وہ اعلیٰ رزق کا افطرتو۔ ہم حلال رزق کسے کہتے ہیں؟ چورے کے مال کو رزق نہیں کہہ سکتے، حرام مال کو رزق نہیں کہہ سکتے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں والا رزق کا افطرتو معبود، ہم تیرے رزق سے افطار کر رہے ہیں اور یہ معبود کا دیا ہوا نہیں، چوری کیا ہوا مال ہو۔ لہٰذا اس مہینے میں سب سے اہم چیز حلال چیز سے افطار کرنا ہے۔ اس کے لیے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے نقل کروں، نجف کا ایک واقعہ۔ آیت اللہ اصفہان کے رہنے والے نجفی اصفہانی نقل کرتے ہیں کہ نجف کا ایک مشہور شخص، بہت ماہر چور تھا، وہ اتنا ماہر چور تھا کہ وہ جیب کاٹ لیتا، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا، اتنی صفائی، اور ہر ایک جانتا تھا کہ یہ بہت بڑا چور ہے اور بہت ماہر چور ہے۔ لیکن ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھتا تھا، اور روزے کی حالت میں طلاب کے دروازے پہ، علماء لوگ جو نجف میں پڑھ رہے تھے ان کے دروازوں پہ آتا تھا، 1 درہم 2 درہم دے دیجئے تاکہ میں افطار کر سکوں۔ علماء پوچھتے تھے کیا تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے؟ جیب سے نکال کے دکھاتا تھا، نہیں پیسہ بہت ہے دیکھو، لیکن میں چاہ رہا ہوں، میں چوری سے افطار نہیں کرنا چاہ رہا، چوری کے پیسے سے افطار نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، حلال رزق چاہیے ہمیں۔ لہٰذا روزانہ وہ 2-3 دینار جمع کرتا تھا اور اسی سے لے جا کے افطار کرتا تھا۔ ایک دن آیت اللہ اصفہانی کہتے ہیں، میں نے کہا طلاب سے، مولانا لوگوں سے، علماء سے کہ اصل پیسہ نہیں دینا اس کو، دیکھوں ذرا یہ صحیح کہتا ہے جھوٹ۔ اس دن پیسہ نہیں دیا اس کو۔ 4 گھنٹے گزر گئے افطار کے بعد، اس نے افطار نہیں کیا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا پیسہ حلال نہیں ملا۔ لہذا آپ دیکھیے، ایک چور، لاسٹ میں نتیجہ کیا ہوا؟ اس نے چوری بھی چھوڑ دی اور عاقبت بخیر ہوا۔ جو سب سے اہم چیز ہے کہ ہم دنیا میں کیسے بھی زندگی گزار لیں گے، لیکن آخری وقت ہمیں شیطان نہ بہکائے، وہ عاقبت بخیر ہوا اور دنیا سے با ایمان گیا۔ دعا ہے خداوند عالم ہم سب کو بھی اس مہینے میں توفیق دے کہ ہم حلال رزق سے روزے کا افطار کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔